کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج ضلع ڈوڈا میں پونیجا پل کا افتتاح کیا۔ بھدرواہ بشولی پٹھانکوٹ قومی شاہراہ پر بنے اس پل کا ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے افتتاح کیا ہے۔ پل کے افتتاح کے بعد ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب بھی کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کو نہیں روکا۔ ادھمپور میں جس پل کا لوگوں کو کافی عرصے سے انتظار تھا، آخرکار اس کا افتتاح آج مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا۔ پرانی جموں کشمیر قومی شاہراہ پر بنے دیویکا پل کا جتیندر سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا۔ BRO نے 75 لاکھ روپے کی لاگت سے اس پل کو تعمیر کیا ہے۔ لوگوں نے پل کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ جموں شری نگر ہائی وے میں بنایا ہے، بائی پاس ہائی وے میں۔ اٹ کنیکٹس ٹو نیشنل 4 لیننگ جموں شری نگر ہائی وے۔ اس کا ہے پہلے 7.25 میٹر وڈتھ تھا، بہت زیادہ کنجیشن ہوتا تھا۔ سٹی کا اندر ہے اور ادھر ملٹری ہاسپٹلس اینڈ کمانڈ بھی ہے، اس کے لیے کنجیشن ہوتا تھا۔ یہ کنجیشن اوائڈ کرنے کے لیے وی ہیو ایکسٹینڈیڈ دس برج ٹو 10 میٹر لینتھ۔ خودکشی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے ماور الگیٹ میں 2 چچا زاد بہنوں کے بیک وقت خودکشی کی وجہ سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ اس سے پہلے بھی ضلع میں خودکشی کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ لوگوں نے والدین پر زور دیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور دیگر مشکلات سے نمٹنے کے لیے بچوں پر خصوصی دھیان دیں تاکہ اس طرح کے مزید المناک سانحے پیش نہ آئیں۔ ڈپریشن کے شکار ہیں ہمارے بچے، جو ہمارا یہ ماور انوارہ میں یہ واقع ہوا ہے، 2 بہنوں نے سوسائڈ کیا ہے۔ اب یہی چاہتے ہیں، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں، گھر والوں سے بھی ہم کہتے ہیں، اور جو ائمہ ہمارے ہیں، جو عالم دین ہیں، ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرو اور کاؤنسلنگ کرو لوگوں کو کہ آج اس کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ گھروں میں اندر بیٹھے ہیں، اسی لیے ایسا قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، کافی دکھ ہوتا ہے جب ایسی بات سننے میں آتی ہے کہ کسی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، کسی نے ایسی زہریلی چیز کھائی ہے۔ کہ میں تمام والدینوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دور مت رہے، اپنے بچوں کے ساتھ انگیج رہے۔ اگر ابھی بھی ہم کاؤنسلنگ نہیں کریں گے اپنے بچوں کو تو ہمارا معاشرہ بگڑتے جائے گا۔ ٹنگمرگ کے کرال پورہ میں 19 سالہ نوجوان سرفراز احمد گنائی اپنے ہی گھر میں پھانسی پر لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس معاملے کو لے کر جو ہی ٹنگمرگ پولیس کو اطلاع ملی تو فوراً SDPO ٹنگمرگ اور SHO ٹنگمرگ پولیس ٹیم کے ہمراہ جائے واردات پر پہنچے اور لاش کو اپنی تحویل میں لیا۔ قانونی کارروائی کرنے کے سلسلے میں لاش کو SDH ٹنگمرگ پہنچایا گیا، جہاں قانونی لوازمات مکمل ہونے کے بعد لاش کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا۔ اس معاملے کو لے کر پولیس اسٹیشن ٹنگمرگ میں کیس درج کیا گیا۔ نوجوانوں نے خودکشی کی ہے یا نہیں، پھانسی دی گئی ہے، پولیس اس سلسلے میں باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے۔ دیکھیے، ابھی انویسٹیگیشن پریلیمنری سٹیج میں ہے، ابھی ہم میڈیکل لیگل فارمیلٹیز کے ساتھ ہیں۔ اٹ ول بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ ونس کچھ اس کے سلسلے میں آتا ہے سامنے تو اٹ ول بی کنویڈ اکارڈنگلی۔ ایز آف ناؤ وی ہیو اسٹارٹیڈ انویسٹیگیشن، اٹس ان پرائمری اسٹیج اینڈ وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ آف ڈیٹیلز ٹو ریویل۔ کلگام کے بچرو تاریگام سڑک پر گزشتہ رات ایک ماروتی کار پراسرار طور پر آگ کی نظر ہو گئی۔ لوگوں میں آگ کے شعلے دیکھ کر افراتفری اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ماروتی کار راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور اس معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ پولیس کار کے مالک اور اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔ مینا مرگ سے دراس آنے والی BRO کی گاڑی کل حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ بٹرا کیمپ کے قریب بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی ماروتی جپسی کا سڑک حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں ڈرائیور اور AEE لاپتہ ہوئے۔ دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے کل سے ہی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے SDRF، کرگل پولیس، آرمی اور نیوی کی ایک ٹیم ریسکیو کا کام انجام دے رہی ہے۔ BJP کرگل نے آج کرگل میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ BJP کے ضلع صدر محمد علی مجاز کی قیادت میں پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ اس دوران کورونا وائرس کو واریئرز کو اعزاز دیا گیا۔
प्रोग्राम के दौरान डीएम करगिल बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी करगिल डॉक्टर विनोद कुमार, चीफ मेडिकल अफसर करगिल और प्रेस क्लब करगिल के सदर को एजाज़ दिया। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर इब्राहिम खान साहब को पूरे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया और ये मुहिम हम पार्टी की तरफ से काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, आगे भी ये चलते रहेगा। हमने हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल सेंटर्स थे पहले हमने उन पे सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया और साथ ही साथ हर ब्लॉक में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। जितने भी पार्टी से हो सके हमारे कौम के लिए, हमारे कारगिल ज़िले के लिए जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब मिल के जितना भी हो सके अपनी अनथक कोशिशों से ये प्रोग्राम आज हम कंक्लूड करके जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन सबको आज हमने हौसला अफजाई किया। श्रीनगर में खेलकूद के मैदान आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते जा रहे हैं। अमर सिंह कॉलेज ग्राउंड का दायरा घटता देखकर खेल शायकीन ने तशवीश का इजहार किया और इंतजामिया से ग्राउंड को बचाने की अपील की। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में हर दिन गुजरने के साथ खेल के मैदान कम हो रहे हैं। शहर के सिविल लाइंस की ही बात करें तो यहाँ हुजूरी, गोलबाग के अलावा कई और मैदान थे, मगर गोलबाग में हाईकोर्ट की इमारत बनाई गई और इसी तरह से बाकी मैदानों का दायरा भी सिकुड़ता जा रहा है। श्रीनगर के वजीर बाग के अमर सिंह कॉलेज ग्राउंड पर भी मुख्तलिफ मकासद के तहत इमारतें तामीर की जा रही हैं। लोगों ने सवाल किया कि एक तरफ मरकजी सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने की बात कर रही है तो दूसरी जानिब मौजूदा ग्राउंड्स के दायरे को महदूद क्यों किया जा रहा है। रेस्पेक्ट एडवाइज़र बशीर खान ने, जिसने अपनी जवानी इसी ग्राउंड में खेली थी, वो हर संडे को 50-100 रन बनाते थे, हमारा रोल मॉडल थे। वो बहुत अच्छा बैटिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। मैं उनसे बशीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी फंडामेंटल से जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन इस इलाके से, सर प्लीज़ सर इस ग्राउंड को बचाइए। हम आपको कुछ नहीं मांगते, बस इन बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि ये ग्राउंड सेव किए। Union Ministry came up with a policy that in one side they are going to implement the sports as a subject in the curriculum of the students. On contrary, they are scraping the ground beneath our feet. If they are giving the impetus to sports, then why they are snatching our grounds? So please save grounds, save generations, save sports activities who are with that. सिविल लाइंस के 16 इलाके से कई खिलाड़ियों ने मुल्की सतह पर नुमाइंदगी की है। एक दौर में फुटबॉल कश्मीर में बेहद मकबूल रहा है। आज भी सुबह शाम इस मैदान में छोटे बड़े खिलाड़ी फुटबॉल खेलते देखे जा सकते हैं। इन खिलाड़ियों ने एलजी से इनके ग्राउंड को बचाने की अपील की है। और हमारे जो यहाँ के लोकल प्लेयर हैं, सोलना ने बहुत से ऐसे नेशनल प्लेयर्स दिए हैं फुटबॉल में। यहाँ की जो पौध है, अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे हज़ारों लड़के खेलते हैं, लेकिन हमें ये तशवीश है कि हमें बहुत बार यकीन दहानी कराई गई कि हम यहाँ पे इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारी ये गुजारिश है कि अब ये जो बचा हुआ ग्राउंड है इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है इसी पर डिपेंडेंट। मरकजी वजारत खेल ने मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी खेल के लिए दरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का मंसूबा बनाया है। खेल के नए मैदान भी बनवाए जा रहे हैं। अगर इंतजामिया इस मैदान पर भी तवज्जो दे और यहाँ दरकार जरूरी सहूलतें मुहैया की जाएं तो ये खुश आइंद रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।